خلیق الرحمان ممتاز افسانہ نگار جناب منشا یاد کی کتاب درخت آدمی سے ایک افسانہ سینگ اور سرگم۔ دراصل یہ ایک ایسا افسانہ ہے جس کی بہت سی تشریحات ہو سکتی ہیں، اس کی بہت سی توجیحات ہیں، بہت سی پرتیں، بہت سی ڈائمنشنز ہیں۔ آپ دوستوں کی نظر سینگ اور سرگم۔ عجیب الخلقت بچے دنیا میں پیدا ہوتے ہی رہتے ہیں۔ یہ کوئی ایسی غیر معمولی اور اچنبے کی بات نہیں تھی کہ سلطنت کے کسی دور دراز مقام پر کانوں کے بغیر ایک بچے کی پیدائش کی خبر سن کر بادشاہ پریشان ہو جاتا۔ لیکن اگلے روز اور اس سے بھی اگلے روز جب وزیر نے ایسی ہی خبر سنائی کہ فلاں بستی میں فلاں فلاں شخص کے گھر کانوں کے بغیر بچے نے جنم لیا ہے تو بادشاہ ٹھٹکا۔ کیا یہ محض اتفاق تھا؟ اس نے پریشان ہو کر سوچا۔ بادشاہ کی پریشانی کا بڑا سبب یہ تھا کہ ایک طویل مدت گزر جانے اور بڑی دعاؤں اور منتوں کے بعد ملکہ کی گود ہری ہوئی تھی، اور بادشاہ کو ولی عہد کی ضرورت اور خواہش تھی۔ اگر ملکہ کے ہاں بھی ایسا بچہ پیدا ہو گیا تو بادشاہ کو یہ سوچ کر جھرجھری آ گئی۔ اوپر تلے اس قسم کے کئی واقعات رونما ہوئے تو بادشاہ نے درباری دانشوروں اور امیروں وزیروں کا اجلاس بلایا اور ان واقعات کا سبب جاننا چاہا، مگر کوئی بھی تسلی بخش جواب نہ دے سکا۔ تاہم شاہی طبیبوں نے ملکہ کے لیے چند دوائیں تجویز کیں اور بعض پرہیز بتائے، مگر بادشاہ کو اطمینان حاصل نہ ہوا۔ ادھر ہر دوسرے تیسرے روز خبر آنے لگی کہ ایک اور کانوں کے بغیر بچے نے فلاں بستی میں جنم لیا ہے۔ بادشاہ کی آنکھوں کی نیند اور دل کا سکون غارت ہو گیا۔ رات رات بھر جاگتا، پہلو بدلتا اور اٹھ اٹھ کر ٹہلتا اور سوچتا کہ اس مصیبت کا جو اس کی سلطنت پر نازل ہوئی تھی اور جس کا شکار وہ خود بھی ہو سکتا تھا، سبب کیا تھا اور اس کا تدارک کیسے کیا جائے، لیکن کچھ سمجھ میں نہ آتا تھا۔ البتہ ایک خیال بار بار اسے پریشان کرتا کہ کہیں اس کا تعلق نور بانو کے واقعے سے تو نہیں تھا۔ نور بانو ایک خانہ بدوش مغنیہ تھی اور لوگوں میں بے حد مقبول تھی۔ یہ 12 برس پہلے کی بات ہے۔ یہ 12 برس پہلے کی بات تھی۔ شروع میں جب بادشاہ تک نور بانو کی شہرت اور مقبولیت کی خبریں پہنچی تھیں تو بادشاہ نے اسے کوئی ایک معمولی لوک فنکارہ سمجھ کر کوئی اہمیت نہ دی تھی، مگر جب راج دربار کے گویے اور موسیقار بھی اس کی آواز اور فن کی عظمت تسلیم کرنے لگے تو بادشاہ نے اپنے ایک مقرب کی وسادت سے نور بانو کو دربار سے وابستہ ہو جانے کی دعوت دی، مگر نور بانو لاکھوں کروڑوں پرستاروں سے کٹ کر دربار تک محدود ہو جانے پر رضامند نہ ہوئی، جس سے بادشاہ کے دل میں گرہ سی پڑ گئی۔ پھر ایک روز جب بادشاہ شکار گاہ کو جاتا تھا، اس نے دارالسلطنت کے باہر راستے کے دونوں جانب لوگوں کا جمع غفیر دیکھا۔ بادشاہ بہت خوش ہوا کہ رعایا اس سے اس قدر خوش تھی اور اس کے استقبال کے لیے ہزاروں لوگ جمع ہو گئے تھے، مگر وزیر نے یہ انکشاف کر کے بادشاہ کو حیران اور پریشان کر دیا کہ اس دن نور بانو دارالسلطنت میں آنے والی تھی اور لوگ اس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے امٹ پڑے تھے۔ بادشاہ کے لیے اس سے بڑا صدمہ اور کیا ہو سکتا تھا کہ لوگ اس کی بجائے ایک معمولی گانے والی کے استقبال کے لیے جمع ہوں۔ بادشاہ کو نور بانو کا وجود خطرے کی علامت نظر آنے لگا۔ وزیر نے جلدی پر تیل ڈالا۔ جہاں پناہ نے نہایت دانائی اور دور اندیشی کی بات کی ہے، ہوا سے زیادہ سبک اور لطیف اور پانی سے زیادہ نرم اور ہر کالم میں ڈھر جانے والی اور کوئی شے نہیں ہوتی، مگر جب ہوا زور پکڑ جائے تو آندھی اور بہت سا پانی جمع ہو کر سیلاب بن جاتا ہے۔ نور بانو کو کل دربار میں حاضر کیا جائے، ہم اس کے فن کی داد دینا چاہتے ہیں۔ بادشاہ نے معنی خیز نظروں سے وزیر کی طرف دیکھا۔ جو حکم عالیجا، اور ایک صاحب ذوق بھی جو اس کے فن کا قدردان ہو۔ غلام سمجھ گیا، حکم کی تعمیل ہوگی، وزیر باتدبیر نے جواب دیا۔ اگلے دن نور بانو کو اس کے سازندوں سمیت دربار میں پیش کر دیا گیا۔ اس محفل موسیقی میں بہت سے اہل ذوق مہمانوں کو بھی مدعو کیا گیا تھا۔ نور بانو نغمہ سرا ہوئی تو بادشاہ پر محویت کا عالم طاری ہو گیا اور وہ آنکھیں موند کر نہایت انہماک سے نور بانو کی آواز اور موسیقی کے سحر میں کھو گیا۔ درباری اپنی اپنی جگہوں پر بیٹھے جھوم رہے تھے، مگر بادشاہ کی موجودگی میں خوب رو مغنیہ کی طرف نظریں اٹھا کر دیکھنے کی کسی کو جرت نہ تھی۔ تلواریں اور بھالے لیے جانثار پہرے داروں پر پتھر کے مجسموں کا گمان ہوتا تھا۔ کنیزوں کے ہاتھوں میں مورچھل بھی سازوں کے آہنگ اور تال پر حرکت کر رہے تھے۔ یوں لگتا تھا جیسے مغنیہ کی ہوش ربا آواز نے ماحول پر جادو پھونک دیا ہو اور دربار میں سوائے ایک مہمان کے کوئی بھی پوری طرح ہوش و حواس میں نہیں تھا۔
یہ مہمان پہلی بار شاہی دربار میں شریک ہوا تھا۔ موسیقی کا نہایت اعلیٰ ذوق رکھتا اور نور بانو کے فن کا پرستار تھا۔ فن فوری داد کا طلبگار ہوتا ہے۔ اونگتے ہوئے دربار میں نور بانو نے ایک ہی شخص کو متوجہ پایا تو وہ اس سے مخاطب ہو کر گانے اور داد پانے لگی اور شاہی عتاب کا شکار ہو گئی۔ بند کرو یہ بکواس، بادشاہ نے اچانک آنکھیں کھول دی اور گرجا۔ اونگتا ہوا دربار جاگ پڑا، ساز چپ ہو گئے، نغمے کے بول مغنیہ کے حلق میں اٹک گئے اور ہر طرف سناٹا چھا گیا۔ حکم ہوا مغنیہ اور مہمان کو جو اس کا عاشق معلوم ہوتا ہے فوراً گرفتار کر لیا جائے اور بادشاہ کی محبیت سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے باہم اشارے بازی کرنے اور آداب شاہی کی توہین کے مرتکب ہونے کے جرم میں سورج نکلنے سے پہلے دونوں کے سر قلم کر دیے جائیں۔ اگلے روز شاہی فرمان کی تعمیل کر دی گئی۔ اس واقعے کی خبر آنن فانن سارے ملک میں پھیل گئی۔ نور بانو کے فن کے پرستاروں اور موسیقی قدردانوں نے جگہ جگہ جلسے کیے اور جلوس نکالے۔ لوگ نور بانو کے گائے ہوئے گیت گاتے، سینہ کوبی کرتے اور بادشاہ کے خلاف نعرے لگاتے۔ اگرچہ ان جلوسوں اور ہنگاموں پر قابو پانے کے لیے پہلے سے خاطر خواہ انتظامات کر لیے گئے تھے، پھر بھی رعایا اور شاہی فوج کی تصادم میں بہت سے لوگ مارے گئے، بہت سی املاک تباہ ہو گئیں۔ بعض جگہوں سے احتجاج کے طور پر لوگوں کی خود سوزی کے واقعات کی خبریں بھی ملی، مگر بالآخر شورش پر قابو پا لیا گیا۔ تاہم لوگوں کے دلوں اور ذہنوں سے نور بانو کے نغموں کو نہ چھینا جا سکا۔ نور بانو کے گیت اب احتجاج کی علامت بن گئے تھے۔ مرنے کے بعد بھی نور بانو زندہ رہی، اس کے گیتوں کی مقبولیت کم نہ ہوئی تو بادشاہ نے موسیقی پر پابندی عائد کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ درباری دانشوروں اور مذہبی رہنماؤں کے ذریعے موسیقی کو لو و لعب قرار دیا گیا۔ حکومت کی ایما پر اجتماعات اور عبادت گاہوں میں موسیقی کے خلاف تقریریں کی جاتی اور اسے فسق و فجور سے تعبیر کیا جاتا اور لوگوں کو باور کروایا جاتا کہ موسیقی سفلی جذبات کو بھڑکاتی اور حیوانی جذبوں کو ابھارتی ہے، فرد اور معاشرے کو کاہل اور بے عمل بنانے کی راہ ہموار کرتی ہے۔ کچھ عرصہ میں جو ہی زمین وتر یعنی نم محسوس ہونے لگی، اس میں ہل چلا دیا گیا اور ملک بھر سے ناچنے اور گانے پر پابندی لگا دی گئی۔ دربار سے وابستہ قوالوں، موسیقاروں، رقاصاؤں اور گویوں کو رخصت کر دیا گیا۔ اس کے بعد شاہی فرمان جاری ہوا کہ جس کے ذریعے رقص اور موسیقی سے تعلق رکھنے والے تمام فنکاروں کو ایک متعینہ مدت کے اندر ملک چھوڑنے کی ہدایت کر دی گئی۔ موسیقی کے تمام آلات، ساز اور ایسی اشیاء جو سازوں کے طور پر استعمال کی جا سکتی تھی جمع کر کے تلف کر دی گئیں اور آئندہ موسیقی کے آلات اور ساز بنانے یا بیچنے اور استعمال کرنے پر پابندی لگا دی گئی۔ فرمان میں کہا گیا کہ جو شخص گاتا، گنگناتا یا کسی بھی طرح کا ساز بجاتا پایا گیا، اسے وہی سزا دی جائے گی جو گستاخ اور بے ادب نور بانو کو دی گئی تھی۔ خفیہ پولیس کا ایک محکمہ قائم کر دیا گیا جس کے لوگ ہر شہر اور قصبے میں تعینات کر دیے گئے۔ وہ چھپ چھپ کر معلوم کرتے کہ کسی گھر میں کوئی گا تو نہیں رہا، کہیں کوئی ساز تو نہیں بجا رہا۔ جو ہی کوئی خلاف ورزی کا مرتکب ہوتا اسے پکڑ کر سخت سزا دی جاتی۔ اگرچہ موسیقی کی تمام ساز اور آلات تلف کیے جا چکے تھے، مگر بعض لوگ پھر سے چھوٹے موٹے ساز بنا لیتے تھے۔ اس قسم کے لوگوں کی آئے روز گرفتاریاں ہوتی رہتی تھیں، انہیں کڑی سزائیں دی جاتی، گھولتے ہوئے تیل کے کڑاہوں میں پھینک دیا جاتا، زبانیں کاٹ دی جاتی اور اعضاء قطع کر دیے جاتے۔ ایک چرواہے کو حقے کی نئے میں چھید کر کے بانسری کی طرح بجاتے ہوئے پکڑا گیا۔ ایک کسان کو جنگلی کدو سے بین ایسا ساز تیار کرنے کی کوشش کرتے ہوئے گرفتار کیا گیا۔ شہر کے دو مختلف حصوں سے دو فقیروں کو پکڑا گیا۔ ایک کسی جانور کے سینگ سے بنا ہوا ناد بجاتا پھرتا تھا اور دوسرا چمٹے کے ساتھ گا کر بھیک مانگتا تھا۔ ایک روز کھلونے بیچنے والی ایک عورت گرفتار ہوئی۔ اس کی کٹاری سے مٹی اور کاغذ کے بنے ہوئے بہت سے گھوگھو گھوڑے اور ڈبرو برآمد ہوئے۔ ایک کم سن بچے کو البتہ تنبیہ کر کے چھوڑ دیا گیا کہ وہ گندم کی بالی سے پی پی بنا کر گلی میں بجاتا پھرتا تھا۔ شعر و نغمہ کا چولی دامن کا ساتھ ہے، اس لیے بعض درباری بزر چمروں نے بادشاہ کو مشورہ دیا کہ جب تک شعر باقی ہے نغمے کو پوری طرح مٹایا نہیں جا سکتا، اس لیے شعر کہنے اور شعر پڑھنے پر بھی پابندی ضروری ہے۔ بادشاہ نے اس تجویز پر بھی اتفاق کیا۔
اور شعر و شاعری کا تمام سرمایہ جو کتابوں یا رسالوں اور قلمی نسخوں کی صورت میں دستیاب ہو سکا جمع کر کے نظر آتش کر دیا گیا۔ شاعر یا تو ملک چھوڑ کر چلے گئے یا پھر شعر و شاعری سے طائب ہو کر دوسرے مفید کاموں اور پیشوں سے وابستہ ہو گئے۔ شعر و نغمہ اور رقص و موسیقی اب بادشاہ کی چڑ بن گئے تھے۔ اس نے سزائیں اور کڑی کر دیں۔ آخر آئے دن کی گرفتاریوں اور کڑی سزاؤں سے خوفزدہ ہو کر لوگ ناچنے، گانے اور ساز بجانے سے توبہ کر لی۔ لوگوں نے ماؤں نے بچوں کو لوریاں دینا ترک کر دیا۔ لوگ گفتگو اور تقریر کرتے ہوئے اس بات کا خاص خیال رکھتے کہ ان کی آواز میں ترنم اور آہنگ پیدا نہ ہو جائے۔ عورتوں نے مرگ پر بین کرنا چھوڑ دیے۔ آہستہ آہستہ زندگی پھیکی اور بدمزہ ہونے لگی، محفلیں اجڑ گئیں اور ایک نامعلوم سی اداسی اور تنہائی کا احساس روحوں کے اندر اتر گیا۔ مگر بادشاہ نے اپنی دلچسپی کی نئی نئی راہیں نکال لی تھیں۔ کشتی، تلوار بازی، تیر اندازی اور نیزہ بازی کے مقابلے منعقد کرائے جاتے، آدمیوں اور ریچھوں کو لڑایا جاتا، نہتے قیدیوں کو بھوکے شیروں سے مقابلہ کرایا جاتا، بڑی بڑی فرشی بساتوں پر باوردی غلاموں اور کنیزوں کو کھڑا کر کے بادشاہ اور امیر وزیر پہروں جھروکوں میں بیٹھ کر شطرنجی چالیں چلتے۔ لیکن جلد ہی ان چھوٹے چھوٹے مقابلوں اور کھیل تماشوں سے بادشاہ کا دل بھر گیا۔ ادھر لوگوں اور لشکریوں کے مزاج میں تشدد، کھردرا پن اور تندی آ گئی۔ اکثر باہم لڑائی جھگڑے اور خون ریزیاں ہونے لگیں۔ سارا ملک گروہوں اور طبقوں میں بٹ گیا اور ہر جگہ فتنہ و فساد برپا ہو گیا۔ ایذا پسندی، تشدد اور توڑ پھوڑ لوگوں کا شعار بن گیا۔ اب ایک ہی راستہ بچا تھا، جہاں بانی اور مہم جوئی، جس سے بادشاہ کا دل بھی لگا رہتا اور لشکر اور عوام کے تشدد پسندی کے رجحان کی بھی تسکین ہو سکتی تھی۔ سو بادشاہ نے آس پاس کے چھوٹے ممالک اور ریاستوں پر لشکر کشی شروع کر دی، جس کے نتیجے میں فسادات کم ہو گئے اور دوسری طرف مزید اسلحہ اور مال غنیمت ہاتھ آیا، جس سے مزید لشکر کشی کا رجحان پیدا ہوا۔ اب جب بھی اندرونی حالات زیادہ ابتر ہونے لگتے، بادشاہ کسی نئی مہم پر نکل کھڑا ہوتا۔ سلطنت کی سرحدیں اب خاصی وسیع ہو گئی تھیں اور بادشاہ اپنی فتوحات سے خوش تھا۔ اگرچہ بعض اوقات رقص و موسیقی کے بغیر فتح کے جشن ادھورے ادھورے محسوس ہوتے، مگر اس کمی کو آتش بازی، چاند ماری اور خورد و نوش سے پورا کرنے کی کوشش کی جاتی۔ لیکن پھر آہستہ آہستہ لوگوں اور لشکری آئے دن کی مہم جوئیوں سے تنگ آ گئے اور بغاوت کا خطرہ پیدا ہو گیا۔ کچھ ہی عرصہ میں ایک اور مصیبت کھڑی ہو گئی۔ لوگوں میں نشہ آور مشروبات اور جڑی بوٹیوں کی رغبت اور رجحان بڑھنے لگا۔ طرح طرح کے نشے رائج ہو گئے۔ بادشاہ متفکر ہو گیا، کیونکہ لشکر میں بھی ان چیزوں کا استعمال عام ہو چلا تھا، جس سے ملک کا دفاع اور حکومت کا استحکام خطرے میں پڑ سکتا تھا۔ بادشاہ کو رہ کر خیال آتا کہ کہیں درپردہ معاشرے میں موسیقی کسی اور روپ میں موجود نہ ہو۔ بادشاہ کو اب یقین ہو گیا تھا کہ اس کی فتوحات اور کامرانیاں جبھی ممکن ہو سکی تھی جب اس نے موسیقی کو دیس نکالا دیا تھا۔ ایک روز بادشاہ محل میں آرام کر رہا تھا کہ ستون کے کنگرے پر ایک سیاہ رنگ کا پرندہ بیٹھا اور نہایت خوش الحانی سے چہچہانے اور کوہو کوہو الاپنے لگا۔ بادشاہ کو ایسے لگا جیسے وہ پرندہ نور بانو کی بدلی ہوئی صورت ہو اور اسے چڑا رہا ہو۔ بادشاہ نے کمان پر تیر چڑھایا اور پرندے کو ہلاک کر ڈالا۔ اگلے روز ایک شاہی فرمان جاری ہوا کہ سلطنت کی حدود میں چہچہانا ممنوع قرار دے دیا گیا ہے اور ایسا ہر پرندہ مارنے پر انعام دیا جائے گا جس کی آواز اور چہچہاٹ پر موسیقی یا غنائیت کا شائبہ ہو سکتا ہے۔ ملک بھر میں چڑی مار اور شوقیہ شکار کرنے والے خوش الحان پرندوں کے شکار کو اٹھ کھڑے ہوئے اور چند ہی روز میں ملک سے بلبلوں، کمریوں، کوئلوں، پپیہوں، فاختاؤں، چڑیوں اور موروں کو ختم کر دیا گیا۔ سلطنت میں اب کہیں بھی گانے گنگنانے، چہچہانے اور ساز بجانے کی آواز سنائی نہ دیتی تھی۔ مگر منشیات کے استعمال میں کمی نہ ہوئی۔ لڑائی جھگڑوں، خون ریزیوں کے واقعات میں اضافہ ہو گیا۔ لوگ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو گئے۔ ذرا ذرا سی بات پر ایک دوسرے کو لہو لہان کر دیتے، ایک دوسرے کی تکا بوٹی کر دیتے۔ دشمن کو طرح طرح کی تکلیفیں دے کر ہلاک کیا جاتا۔ خون بہانے کے لیے کوئی دشمن نہ ملتا تو اپنے ہی پیٹ یا چھاتی میں خنجر گھونپ لیتے۔ پھر سلطنت کی بعض حصوں سے اس قسم کی خبریں آنے لگی کہ فلاں قصبے یا شہر میں فلاں آدمی کے سر پر سینگ اگ گئے ہیں۔ بعض
عورتوں کے چہرے پر مونچھیں اور داڑیاں نکلنے کی اطلاعات بھی ملنے لگیں، مگر اس سے حکومت کو کیا فرق پڑ سکتا تھا؟ بادشاہ نے ان خبروں کی کوئی اہمیت نہ دی۔ آہستہ آہستہ سینگوں والے مردوں اور مونچھوں والی عورتوں کی تعداد بڑھنے لگی۔ لوگ رات کو اچھے بھلے سوتے، مگر صبح اٹھ کر آئینہ دیکھتے یا سر اور چہرے پر ہاتھ پھیرتے تو ان کے سینگ اگائے ہوتے یا مونچھیں نکل آئی ہوتی۔ کچھ ہی عرصہ میں ملک سے بد زبان اور بد شکل لوگوں سے ملک بد زبان اور بد شکل لوگوں سے بھر گیا، مگر بادشاہ قطن پریشان نہیں تھا۔ رعایا خوبصورت ہو یا بدصورت، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ سوچتا، غلامی اور بدصورتی کا ویسے بھی پرانا ساتھ ہے، لیکن اب بے کانوں کے بچوں کی پیدائش نے بادشاہ کو پریشان کر دیا تھا۔ اگر ملکہ نے بھی کانوں کے بغیر بچے کو جنم دیا تو یہ سوچ کر بادشاہ کو جھرجھری آ جاتی۔ بادشاہ رات بھر ٹہلتا اور سوچتا رہا، آخر اس نتیجے پر پہنچا کہ اگر نور بانوں کے واقعے اور موسیقی سے کانوں کے بغیر بچے کی پیدائش کا تعلق نہ بھی ہو تو بھی مصلحت اور احتیاط کا تقاضا یہی ہے کہ ملکہ کے لیے موسیقی کا انتظام کر دیا جائے۔ مگر اب سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ شعر و نغمہ یا موسیقی کا انتظام کیسے کیا جائے؟ ملک میں مغنیوں اور موسیقاروں کی تلاش ہوئی، پڑوسی ممالک کی طرف ہرکارے دوڑائے گئے، ساز تیار کرنے کے احکامات بھی دیے گئے، مگر اس سے پہلے کہ کوئی ساز تیار ہوتا یا کوئی مغنی محل میں داخل ہوتا، ملکہ نے ایک لڑکے کو جنم دیا۔ لیکن یہ دیکھ کر بادشاہ کے ہوش اڑ گئے کہ ولی عہد کانوں سے ہی نہیں، آنکھوں سے بھی محروم تھا۔ شکریہ۔